سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس میں اور فیملی ممبر بھی، قاسم زمان صاحب کا نام ہے، تو یہ کون سا ایسا ایجوکیشنل پرپس تھا جس کے لیے اپنے ہی فیملی ممبرز کو بورڈ آف گورننس میں ڈالا گیا؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ سرکاری وسائل کے استعمال کے ذریعے حکومتی مشینری کو استعمال کر کے ہزاروں کنال زمین جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں اور اس کو کسی تعلیمی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس یونیورسٹی کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں آپ کے فیملی ممبرز اور دوست یار ہیں۔ پتہ لگتا کہ بہت بڑے بڑے ایکیڈیمکس، بہت بڑے بڑے پروفیسر صاحبان اور تعلیم کے شعبے کے ماہرین اس میں شامل ہیں تو سمجھ بھی آتی، مگر یہ آپ کے سیاسی رفقا، آپ کے فیملی ممبرز، ان کا جب یہ بورڈ آف گورنرز ہے تو یہ لیک فرنٹ کے اوپر آپ نے زمین کس مقصد کے لیے حاصل کی؟ اور ہزاروں کنال زمین ہتھیا لینا، آپ بڑے نعرے لگاتے تھے قبضہ مافیا کے، یہ ہزاروں کنال زمین جو آپ نے ہتھیائی ہے عمران خان صاحب، آپ اس ملک کے سب سے بڑے قبضہ مافیا ہیں۔ آپ کم از کم ان غریبوں کو جن کی شاملات زمین آپ اپنے نام لگوا رہے تھے اپنی یونیورسٹی کے، ان کو معاوضہ ادا کر دیتے۔ آپ کوئی قوم کو بتاتے کہ یہ تعلیمی مقاصد حاصل ہوں گے اور یہ یونیورسٹی کا بلڈ اپ ایریا ہوگا، یہ گراؤنڈز ہوں گے جس میں لوگ تعلیم حاصل کریں گے، آپ یہ بتانے سے بھی قاصر رہے۔ تو یہ کمشنر سرگودا کو ڈائریکشن جا چکی ہیں اور لینڈ ایکوزیشن کا نوٹیفیکیشن کینسل ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو میں کہوں گا کہ عوام کے سامنے وہ مقاصد لائیں جس کے لیے آپ کو لیک فرنٹ پہ یہ ہزاروں کنال زمین کی ضرورت تھی، اور بتائیں کہ کیا آپ کا تعلق میاں والی سے نہیں ہے؟ آپ میاں والی کے رہائشی ہوتے ہوئے آپ کو یہ زمین کا ٹکڑا پسند آیا کیونکہ وہ لیک فرنٹ کے اوپر تھا، اور آپ نے تعلیم کے مقدس پیشے کو استعمال کیا، تعلیم دینے کے مقدس پیشے کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ قبضہ کیا۔ یہ بدترین فعل ہے کہ کوئی بندہ تعلیمی ادارے کے نام پر اپنے ہوم ڈسٹرکٹ کے اندر غریب لوگوں کی زمین ہتھیا لے، اس سے بدترین فعل اور نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے اتنا بھی احساس نہ کیا کہ یہ اربوں روپے کی زمین ہے، تو اس اربوں روپے کی زمین کے حوالے سے آپ کم از کم عوام کو بتاتے کہ اس کا کیا استعمال ہے۔ یعنی آپ کا دل کرے گا تو آپ اپنے مقامی ضلع میں جہاں کے آپ رہائشی ہیں، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اس میں جو زمین کا ٹکڑا پسند آئے گا وہ تعلیم کے نام پہ آپ ہتھیا لیں گے اور معاوضہ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر ملوث ہو کر اور ان کی ذاتی ہدایات پر یہ کام کیا گیا ہے۔ ان کو زمین لینے کی پرانی عادت ہے، یہ معاملہ آج کا تو نہیں ہے۔ انہوں نے 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب سے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، یا لیٹ 80s کے اندر شوکت خانم کے لیے زمین مانگی جو کہ ان کو دی گئی۔ پھر ایک درخواست موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رہائشی پلاٹ کوئی نہیں ہے، اور ڈی جی ایل ڈی اے کو درخواست دی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس رہائشی پلاٹ نہیں ہے، تو اس لیے مجھے ایک رہائشی پلاٹ عطیہ کیا جائے۔ یہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے مانگنا شروع کیا، نہیں، ہاتھ پھیلانے کی عادت ان کی پرانی ہے۔ جس شخص نے کبھی زندگی میں بٹوا نہیں رکھا، جس کا کچن کا خرچہ کوئی اور چلاتا ہے، گاڑی کسی اور کی ہے، پیٹرول کوئی اور ڈلواتا ہے، جب آپ سے بنی گالا کے گھر کا پوچھا جائے 400 کنال کے محل کا، آپ کہتے ہیں یہ میرے سابقہ سسرالیوں نے، گولڈ سمتھ نے گفٹ کیا ہے۔ بالکل کیا ہوگا، اسی لیے آپ جب برطانیہ جاتے ہیں تو آپ ایک پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان کی کیمپین نہیں چلاتے میئر کے طور پہ، آپ کیمپین چلاتے ہیں زیک گولڈ سمتھ کی،
اور ہمیں کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سازش کر دی بین الاقوامی طاقتوں نے. تو تب بین الاقوامی سازش کہاں تھی؟ جب ایک مسلمان کی کیمپین چھوڑ کر، تو تب آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یاد نہیں آیا جب آپ لندن کی گلیوں میں زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلا رہے تھے؟